احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے ہمان نیاز میں حقیقت کہ پورے مشاورت کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری اور آپ کی وقت روزی اور خوش نصیبی ہے کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن جسے سید الایام کہا جاتا ہے اور اس عظیم اشرۂ عمر میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو ہم سب کے لیے یقیناً بہت بڑے اعزاز کا سبب ہے۔ اللہ پاک ہماری عاجزانہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے پہنچایا آمین۔ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کا سنہرا موسم ہے، جس کا ذکر کرنے پر میرے آقا علیہ السلام کی خشوع ہوتے ہیں۔ صحابہ کے اصرار پر ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری ملت اسلامیہ کے باپ ہیں۔ آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ سنت الہیہ ہے، خود خالق کائنات کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات کے آپ کو امام الناس میں کہا گیا، آپ کو حنیف کے لقب سے بھی یاد کیا گیا، اور آپ کے نام پر ایک پوری سورہ مبارکہ موجود ہے، سورہ ابراہیم۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کرو کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ گویا کہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا یہ سنت خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا، اولیاء کرام کا ذکر کرنا، مشائخ اعظام کا ذکر کرنا، مشاہیر قبائل کا ذکر کرنا، یہ خالق کائنات ہے، جس سے وہ یہ سعادت چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ اس وقت اور خوش نصیب ہیں کہ آپ بیان و سنت خدا بھی ادا کر رہے ہیں، سنت مصطفیٰ بھی ادا کر رہے ہیں۔ یہ مادی زدہ زمانہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نظام قدرت ہے، اس زمانہ کے اندر کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کچھ خامیاں ہیں، کچھ خوبیاں ہیں ہر انسان میں۔ جس انسان کو چاہے آپ مرضی لے لیں، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی اور کچھ خامیاں ہوں گی۔ کوئی علم کے وصف کمال کی مہارت رکھتا ہے تو کوئی فن کی مہارت سے آراستہ ہے، کوئی ظاہر کے حسن کی آرائش سے آراستہ ہے تو کوئی باطن کے روح سے منور ہے، کوئی قوت سمع رکھتا ہے تو کوئی قوت سمع نہیں رکھتا، کوئی قوت بصارت رکھتا ہے تو کوئی قوت بصارت نہیں رکھتا۔ اسی طرح انسان کے اندر خوبیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر خامیاں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنے کے بجائے دوسروں کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ہم دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، اپنی خامیاں دیکھیں، جو
جو دوسروں کی خوبیاں ہیں وہ اپنے اوپر منتخب کریں، اپنی خامی کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے، ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے۔ جب ظاہر اور باطن ٹھیک ہو جائے گا پھر ہمیں تارین کے ساتھ کے ملے سکتے ہیں۔ انسانیت کے اندر صرف وہ واحد ذوات اقدس ہیں، ذوات طیبات ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، جن کی ذات کے اندر کسی کا کوئی نقص نہیں ہے، کسی کی کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ذمیمہ صفت نہیں ہے، کوئی برائی والا پہلو نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ ان کے اندر تو خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے دل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض کتاب، بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ کچھ کو اللہ تعالیٰ نے کلام کرنے کی سعادت عطا کی، کسی کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، کسی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، کسی کو اپنے خلیل ہونے کا لقب عطا کیا، کسی کو ذبیح ہونے کا لقب دیا، کسی کو صفی اللہ کا لقب دیا۔ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی، بلندی عطا کی گئی، لیکن نفس نبوت میں سب برابر ہیں۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن اعزاز کے اعتبار سے، مناسب کے اعتبار سے، بلندی کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، جان عالم، فخر آدم و بنی آدم، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آپ کو جملہ انسانوں پر اللہ پاک نے شرف اور مجد کے اعتبار سے بلندی عطا کی۔ پھر امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اعزاز اور دیا، بلندی عطا کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد تمامی الہامی مذاہب میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ آدم اور نوح علیہ السلام کے علاوہ باقی سب انبیاء کی نسبت جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ساتھ، یہ اعزاز سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کا، اور یہ عام اعزاز نہیں، اور یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو عطا کیا کہ آپ کے بعد جتنی شریعتیں آئیں سب شریعتوں کے اندر اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی باقیات کو زندہ رکھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو باقی شریعتوں کے اندر جاری و ساری کیا۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو 4 الہامی کتب ہیں جو آپ کو یاد ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مقدس، یہ 4 الہامی کتابیں اللہ پاک نے ایسے رسولوں کو عطا کی جن کا تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور یہ اعزاز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے۔ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کی اولاد میں پیدا کیا، یہ بھی عام اعزاز ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، آپ کا نام اسم گرامی ابراہیم ہے، آپ کے والد کا نام طارق ہے، آپ کی والدہ مائدہ کا نام نون ہے۔ آپ بابل کے شہر کے مضافات میں ایک غار ہے، اس کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہیں پہ آپ پروان چڑھے، وہیں پہ آپ کی نشو و نما ہوئی۔ جس دور میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دور میں وہ انسان جس کو فرشتے سجدے کرتے تھے، وہ بتوں کی مورتی بنا کے، لکڑی کی مورتی بنا کے وہ انسان ان کو سجدے کر رہا تھا۔ اس قدر بت پرستی کا دورہ تھا جس معاشرے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جس گھر کے اندر خصوصاً آپ کی ولادت ہوئی، اس گھر کے اندر سیدنا
ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا تو مثال ہو چکا تھا جناب طارق، وہ موحد مسلمان تھے۔ جو آپ کے چچا جان تھے آزر، وہ بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے، بت بناتے، بت بیچتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اس معاشرے کے اندر آپ نے قدم قدم رنجا فرمایا، اور اس معاشرے کے اندر اللہ پاک نے آپ کو نبوت سے سرشار فرما کر اس معاشرے کے اندر مبعوث کیا کہ معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ کے آتے ہی علم توحید کو بلند کر کے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ یہ وہ سب اس وقت کی ایجاد ہے، اللہ وہ ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ کی ولادت سعادت غار کے اندر ہوئی، آپ دنوں کے اندر آپ کی پرورش اتنی ہوتی تھی جتنی باقی بچوں کی ہفتوں کے اندر ہوتی ہے، اور ہفتے کے اندر آپ کی پرورش اتنی ہوتی تھی جتنی باقی بچوں کی مہینوں کے اندر ہوتی ہے، اور اتنی پرورش آپ کی مہینے میں ہوئی جتنی بچوں کی پرورش سالوں میں ہوا کرتی ہے، تاکہ آپ کے والدین بھی امن میں آ جائیں، اور جو نمرود کا پہرا لگا ہوا تھا قتل کرنے کا، آپ اس پہرے سے بھی آزاد ہوئے۔ آپ غار سے باہر آئے، عملی طور پہ میدان میں قدم رکھا۔ وہ ایک بڑا لمبا ڈیٹیل والا واقعہ ہے، نمرود کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا، اس انداز میں آپ نے اعلی کلمۃ الحق کو بلند کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب عملی پریکٹیکلی طور پہ آپ نے اس زندگی کو گزارنا شروع کیا تو آپ کی زندگی مسائل پہ گھری ہوئی زندگی تھی۔ قدم قدم پہ مسائل، قدم قدم پہ مشکلات، قدم قدم پہ تکالیف نے آپ کا مقابلہ کیا، اور آپ نے خندہ پیشانی کے ساتھ سب کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہر میدان میں 100% آپ کامیاب ہوگا۔ انسان کو زندگی کے اندر 3 4 5 چیزیں پیاری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے۔ اللہ نے جان کے ذریعے امتحان لیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نارے نمرود کے سپرد کر دی۔ انسان کو اپنا مال عزیز ہوتا ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ انسان کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اپنی اس چیز کی قربانی جو تمہارے نزدیک سب سے پسندیدہ ہے، اپنے اس لفظ جگر کو جو بڑھاپے کے عالم میں منتے مان کے آپ کو حاصل ہوا 86 برس کی عمر میں، آپ نے اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کر دیا۔ اپنا گھر عزیز ہوتا ہے تو آپ نے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا۔ ہر میدان میں آپ کو آزمایا گیا، لیکن آپ ہر میدان میں جب کامیاب و کامران ٹھہرے پھر اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اے ابراہیم ہم نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا، آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، دوست ہمیشہ وہی کارگر ہوتا ہے جس کے اندر دوست کی ساری خوبیاں چھلک چھلک کر نظر آتی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے تو احکام خدا بندی کی ہر جھلک آپ کی شخصیت سے روز روشن کی طرح عیاں نظر آتی تھی۔ یہ قربانی کرنا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ صرف سال میں ایک دفعہ قربانی کرنا سنت نہیں ہے، آپ کا تو ہر دن قربانی کا ہوتا۔ جو بھی آپ کے پاس مال و متاع ہوتا، آپ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں قربان۔ ایک وصف پہ آپ کی بات کرتے ہیں کہ قربانی کا جو فرض تھا آپ نے صرف قربانی والے دن ادا نہیں کیا، بلکہ اس کو پورا سال آپ نے ادا کیا۔ جو بھی آپ کے گھر میں ہوتا آپ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ آپ کے مزاج کے اندر مہمان نوازی کھوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور مصر اور فلسطین اور مضافات کے لوگ جب قحط پڑتا تو جب لوگوں کو اپنے گھر کے اندر کچھ میسر نہ آتا تو لوگ امٹ کر جناب ابراہیم کے گھر آ جاتے، اس گھر میں سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز ضرور مل جائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ایک
وقت قصص الانبیاء کے اندر ہے یہ بات، اتنے لوگ امڈ آئے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، قحط کا سما تھا، جناب حاجرہ جناب سیدہ سارہ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس حاضر نہیں، کہنے لگی حضور کھانے کے لیے تو گھر میں ہے کچھ نہیں، یہ لوگ اتنے براجمان ہو چکے ہیں، لہذا ان کا کیسے انتظام کیا جائے گا؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے حضور ہاتھ لگا کے آئے ہیں، اللہ ہی کوئی انتظام فرما دے گا۔ مصر کے اندر میرا ایک دوست ایسا ہے جو قحط کے دنوں کے اندر غلہ محفوظ کر لیتا ہے، میں خادموں کو بھیجتا ہوں وہاں سے غلہ لے آتے ہیں، وہاں سے مال لے آتے ہیں اور غلاموں کو بھیجا تاکہ آنے والوں کے کھانے کے لیے انتظام کیا جائے۔ 5-6 لوگوں کو اونٹ دے کر آپ نے بھیج دیا، جاؤ مصر کے اندر میرے دوست سے مال لے کے آؤ تاکہ ان غلاموں کو ان خدام کو کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ آپ کے خادم وہاں پہ پہنچے تو اس نے کہا میرے پاس مال تو بہت زیادہ تھا، غلہ کثیر تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے بھی آنا ہے، ورنہ میں محفوظ کر لیتا، لیکن میں نے تو سارا ادھر ادھر وقف کر دیا، تقسیم کر دیا۔ وہ 5 لوگ بابائے وقت کے واپس پریشانی کے عالم میں لوٹے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر کی 4 دیواری تھی وہ چھوٹی چھوٹی تھی، جب قریب آئے تو دیکھا کہ گھر کے اندر تو لوگوں کی کثیر تعداد میں عوام موجود ہے، جب لوگ دیکھیں گے تو مایوس ہو جائیں گے، بھوک کے عالم میں ہیں، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ان توڑوں کو یا ان گونیوں کو ہم مٹی سے بھر لیتے ہیں تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں، اور پھر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو سچ سچ بتا دیں کہ وہ خود لوگوں کو آسان طریقے کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے۔ انہوں نے وہ ریت کے جو وہ گونیاں یا جو توڑے تھے ان کو ریت سے بھر لیا اور آ کر کچن کے اندر مطبخ و مطعم خانے کے اندر رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام آپ سو رہے تھے، سیدھا سارا اٹھی تو آپ نے ایک غلام کو ایک خادم کو ساتھ لیا اور ایک برتن کھولا، اس سے عظیم الشان غلہ عظیم الشان گندم نکلی، وہ آپ نے چکی پہ پیس کر اس کا کھانا بنایا، آس پاس میں ساری خوشبوئیں پھیل گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اٹھے تو دیکھا لنگر پک چکا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور خوشبوئیں ہی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ کے حضور سجدہ شکر کے لیے سر سجدے میں رکھا۔ اللہ پاک نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل جاؤ یہ وہی ابراہیم کی بارگاہ میں لے کے جاؤ کہ تم نے اس انداز میں مجھے خوش کیا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ آپ کے در سے خالی جائیں، ہمارے مصری یار سے تو غلہ نہیں ملا، ہم نے یہ غلہ جنت سے بھیج دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سجدے سے اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سیدہ سارہ قریب آئیں اور آ کر کہنے لگی اے ابراہیم آپ کے مصری یار تو بڑے عظیم نکلے، بڑا عالیشان غلہ دیا، میری عمر بیت چکی ہے، میں نے آج تک ایسی گندم نہیں دیکھی جس کے اندر سے ایسی خوشبوئیں آئیں، ایسی گندم آپ کے مصری یار نے بھیجی ہے جس کا کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے اے سارہ یہ گندم میرے مصری یار نے نہیں بھیجی بلکہ یہ گندم تو میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، یہ گندم عرشی یار کی طرف سے مجھے موصول ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جتنا کچھ ہوتا آپ کو باہر سے منگوانا پڑتا وہ بھی اپنے پاس محفوظ نہیں رکھتے، یہ آپ کے مزاج میں تھا، آپ مہمان نوازی کرتے، آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے، آپ کے مزاج میں تھا، آپ لوگوں کی باتیں سنتے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مزاج میں تھا یہ جو قربانی کی جاتی ہے یہ طریقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن آقا کائنات نے اس کو جاری ساری رکھا۔ تو اگر قربانی کرنا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے تو سال بھر بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سال بھر دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جتنا بھی مال و متاع ہوتا سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا
کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے آپ کو ابراہیم خلیل بنا دیا، اپنا دوست بنا لیا۔ تو فرشتوں نے عرض کی مالک جب اتنا معلوم بتا دے دیا ہے صاحب ہے انہوں نے دوست تو بننا ہی بننا ہے، جب اللہ اتنا دے دیا، جب بھیڑیں اتنی زیادہ دے دی، جب بکریاں اتنی زیادہ دے دی تو دوست تو بننا ہی بننا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں ایسا معاملہ نہیں، اگر ابراہیم کو آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما کے آؤ، یہ غلے کی وجہ سے ابراہیم میرے خلیل نہیں ہیں، بھیڑ اور بکریوں کی وجہ سے، اونٹوں کی وجہ سے ابراہیم میرے خلیل نہیں ہیں، اگر آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما کے آؤ۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں مشتمل ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ریوڑ، آپ ریوڑ چلا رہے ہیں، آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں، دولت کی ریٹ بھیڑ اور گائے اور بھینسیں اور بکریاں اتنی کے شمار میں نہیں آتی۔ فرشتہ انسانی شکل میں مستقل ہو کر ایک جگہ پہ چھپ کے آ کے بیٹھ گیا اور بآواز بلند اس نے کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ عظیم ترانہ محبت، یہ ترانہ محبت ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلا، اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سوتے ہوئے 3 مرتبہ یہ پڑھ کے سوتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اسے مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ بڑی مشکل سے 1 منٹ کے اندر انسان پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے حج اور عمرہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ ریوڑ چرا رہے ہیں تو اس فرشتے نے چھپ کے بآواز بلند کہہ دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام تڑپ گئے کہ کون ہے میرے محبوب کا نام لینے والا۔ جب مرد کے سامنے محبوب کا نام لیا جائے تو پھر لذت، کیف، سرور کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اٹھے، آپ نے غلاموں کو فرمایا ڈھونڈو یہ کون ہے میرے خدا کا نام لینے والا، میرے اللہ کا نام لینے والا۔ ڈھونڈنے پہ وہ آدمی مل گیا، آپ اس کے قریب آئے، فرمایا تو میرے خدا کا نام لے رہا ہے، تمہاری تو زبان بھی مجھے اچھی لگتی ہے، ذرا ایک مرتبہ پھر سناؤ میرے خدا کا نام، ایک مرتبہ پھر بول کے دکھاؤ۔ تو اس فرشتے نے پھر کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایسی لذت آئی، ایسا سرور اور ایسا کہہ، آپ نے فرمایا پھر ایک دفعہ پڑھ کے دکھاؤ۔ فرشتے نے کہا بس پہلے تو میں اپنی طرف سے پڑھ رہا تھا، اب میں اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا، اگر میں سناؤں گا تو آپ بدلے میں مجھے کیا دیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بدلے میں تم کیا چاہتے ہو؟ مانگو، جو مانگے ہوئے تمہیں عطا کر دیا جائے گا، بدلے سے بس سوال ایک ہی ہے مجھے میرے خدا کا نام سنا دو۔ تو اس فرشتے نے کہا بدلے میں میں جو ساری بکریاں ہیں یہ ساری بکریاں چاہتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد، آج سے پہلے یہ بکریاں میری تھی، آج کے بعد آپ کی ہو گئی، خدا را مجھے خدا کا نام سنا۔ اس فرشتے نے پھر ترانہ محبت پڑھنا شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 2-3 دفعہ پڑھا تو اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، بس ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ کوئی یاد کی گل سنا سانو نہ اوکھے پینڈے کو آسان، نہ علمہ وچ پھسا سانو، کوئی یاد کی گل سنا سانو۔ آپ نے فرمایا بس ایک دفعہ مجھے میرے خدا کا نام سنا دو۔ فرشتے نے کہا پہلے تو آپ نے بکریاں دی، اب بدلے میں کیا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو ساری گائے اور بھینسیں ہیں یہ تمہاری ہو جائیں گی آج کے بعد، ذرا مجھے ایک مرتبہ پھر خدا کا نام سنا۔ ایک دفعہ وہ مالہ محبت جب دو، تو فرشتے نے پھر سنانا شروع کر دیا، 2-3 دفعہ سنایا تو پھر کہا بس اب پیسے پورے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے ایک مرتبہ پھر سنا دیا جائے، کہا اب کیا دیں گے؟ آپ نے فرمایا جو سارے اونٹ ہیں یہ تمہارے ہو جائیں گے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان۔ فرشتوں نے کہا مالک اے پروردگار عالم، خلیل تو انہوں نے بننا ہی بننا ہے، جب دولت اتنی عطا کر دی ہے، جب مال کی کثرت اتنی دے دی، اللہ
اللہ نے فرمایا یہ مال کی وجہ سے میرے خلیل نہیں ہے، آزمانا چاہتے ہو تو جاؤ آزما کے دیکھ لو۔ ساری بکریاں قربان کر دی فقط اللہ کے ایک نام، ساری گائے قربان کر دی اللہ کے ایک نام پہ، ساری بھینسیں قربان کر دی، سارے اونٹ قربان کر دیے، لیکن لذت ابھی پوری نہ ہوئی، کیف کا سما بن گیا۔ آپ نے فرمایا ذرا ایک مرتبہ پھر سنا دو۔ تو فرشتہ کہنے لگا کہ جو آپ کی بکریاں تھیں آپ دے چکے، جو گائے اور بھینسیں تھیں وہ بھی آپ دے چکے، جو اونٹ تھے وہ بھی آپ دے چکے، اب بدلے میں دینے کے لیے آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جملہ بولا، خالق کائنات کی عزت کی قسم، کہ فرشتے کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا سنو، یہ گائے، یہ بھینسیں، یہ بکریاں، یہ اونٹ یہ تو تمہارے ہو گئے، لیکن تمہیں چرانے کے لیے تو کوئی بندے تو چاہیے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مالک آج کے بعد تم پر جانا، میں تمہارا غلام اور خادم ہو کر تمہارے اونٹوں کی، تمہاری گائے اور بھینسوں کی اور بکریوں کی رکھوالی کرتا رہوں گا۔ خدا اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ خدا مجھے ایک مرتبہ اللہ کا نام سنا لو۔ جب فرشتے نے یہ بات سنی فرشتہ اٹھا اور اٹھ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو کر کہنے لگے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، خالق نے ایسے نہیں کہا ابراہیم ہم نے آپ کو خلیل بنا دیا، یقیناً آپ ہی خلیل بننے کے لائق ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہے۔ آج ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو صرف بس قربانی ہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ قربان نہیں کرتے، صرف قربانی بس وہ اللہ کی رضا کے لیے چھری پھیرتے ہیں، باقی اپنے مطلب کا کام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے گائے میں حصہ ڈال دیا جاتا ہے، دوسری قربانی خاص قسم کی ہوتی ہے بکرے کی یا بکری کی، وہ فقط اپنے فریج کے لیے ہوتی ہے، وہ اللہ کے لیے اگرچہ رضا ہوتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ آپ تو سارا کچھ اللہ کے راستے میں، یہ سال کے بعد قربانی کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو سال بھر بھوکوں کی خدمت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پسماندہ لوگوں کے حال کو معلوم کرنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ۔ اور وہ واقعہ بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ اس وقت تک گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخوان پہ جب تک آپ کسی مہمان کو نہیں بٹھاتے تھے۔ کافی دن ہو گئے، ایک دفعہ کوئی مہمان نہیں آیا، بھوک کی شدت آ گئی، آپ دور دراز نکل گئے، جا کے مہمان کو ڈھونڈ کے آئے، دسترخوان لگا دیا گیا، فرمایا اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو۔ اس نے کہا میں تو مجوسی ہوں، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نام نہیں لینا تو پھر میرے دسترخوان میں تمہارا کیا کام، جو میرے خدا کا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ اگر کھانا دینا ہے تو دیں، ورنہ میں چند لقموں کے لیے اپنے جھوٹے جو اس کا جو معبود تھا اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دھتکار دیا، اگر میرے خدا کا نام نہیں لینا تو پھر چلا جاؤ۔ وہ چلا گیا، بارگاہ عزتی سے جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، آ کے ابراہیم علیہ السلام کو خدا کا سلام دیا۔ سلام دینے کے بعد فرمایا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم اس نوجوان کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، 90 سال ہو گئے ہیں، یہ مجھے نہیں مانتا، میں اس کو روزانہ کھلا رہا ہوں، دوستی میری کا دعویٰ رکھتے ہو لیکن ایک دن کھانا نہیں کھلا سکے۔ آپ یہ بات آپ کے دل میں بیٹھی، آپ پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے، آواز دی، بات دی، آؤ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کے رب کا نام نہیں لینا، نہ لینا، آ جاؤ کھانا تو کھا لو۔ اس آدمی نے دیکھا پہلے لہجے کے اندر اتنی تلخی، اب اتنی گرمی، پوچھا اس کا سبب کیا ہے، پہلے مجھے بتاؤ، پہلے مجھے کیوں دھتکارا، آپ مجھے بلانے کے لیے کس لیے آ گئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس خدا کے نام پہ میں نے تجھے دھتکارا تھا اسی خدا کا پیغام آ چکا ہے ابراہیم، 90 سال سے یہ مجھے نہیں مانتا، میں اس کو کھلا رہا ہوں، تو ایک دن نہیں کھلا سکا، آ جاؤ کھانا کھا لو، اگر نام نہیں لینا تو نہ لینا، ذرا کھانا تو کھا لو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے ابراہیم خدا را میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، جس خدا کی میں 90 سال سے نافرمانی کرتا رہا
وہ مجھے رزق دیتا رہا۔ آج ہم نے اپنے گریبانی میں جھانکنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہم نے کرنا کیا اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسوے پہ بھی ذرا ہم توجہ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ یہ ہے۔ آج ہم کتنے وہ کام کر رہے ہیں تو ہمارا خالق نہیں چاہتا، نہ اللہ کی رضا ہے، نہ خدا کی رضا، نہ مصطفیٰ کی رضا، لیکن ہم وہ ہر کام کرتے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا مجھے کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، عرض کی پہلے مجھے خدا کا کلمہ پڑھیں، اپنا کلمہ پڑھائیں، اس خدا کے نام کی یاد میں اپنے سینے کو راسخ کروں گا، آبیار کروں گا، پھر کھانا کھاؤں گا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان لیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ، قربانی کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور قربانی کرنا ہر صاحب نصاب آدمی پر یہ واجب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس آدمی پہ صدقہ فطر واجب ہے اس پہ قربانی کرنا بھی واجب ہے۔ کم از کم یہ آج سے 3-4 دن پہلے میں نے معلوم کیا تھا، کم از کم 76,000 جس کے پاس رقم ہے زائد یاد سے ہٹ کے 76,000 اگر کسی کے پاس پیسے ہیں، اتنا معلوم ہوتا ہے، اور اس پہ وہ آپ کے جو کاروباری مراحل ہیں وہ بھی اس کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں وہ شمار نہیں کیے جاتے، قربانی اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ چیزیں شمار کی جاتی ہیں۔ آپ کے پاس پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس آپ نے کوئی چیز انویسٹ کی ہوئی ہے، یہ چیزیں شمار میں آئیں گی۔ اگر 76,000 کے لگ بھگ آپ کے پاس پیسے دولت اتنی ہے تو آپ کو قربانی کرنا واجب ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت مسلمان پر یہ قربانی واجب ہے، اور قربانی کے لیے یہ بھی سال کا گزرنا بھی لازم نہیں ہے۔ قربانی کے 3 دنوں کے اندر آپ صاحب نصاب ہو گئے تو آپ پہ قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر اگر 3-4 لوگ صاحب نصاب ہیں تو ایک آدمی کی قربانی کفایت نہیں کرے گی، ہر آدمی کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جو بھی مالک نصاب ہے، قربانی کے 3 جانور ہوتے ہیں، بکرا، بکری، اس کے ساتھ ہی دمبا وغیرہ چھترا وغیرہ وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ یہ جو دوندا اور کھیرا وغیرہ ہے یہ ہماری اپنی مثالیں ہیں، پنجابی کی بنی ہوئی ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کی جو مقدار ہے وہ سال کے حوالے سے ہے، کم از کم اس کی مقدار سال ہونی چاہیے۔ ہاں اگر چھترا ایسا 6 مہینے کا ہے، دمبا جو دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، اس میں قربانی ہو جائے۔ دوسرے نمبر کا جو جانور ہے وہ گائے اور بھینس وغیرہ، اور اس کے نر اور مادہ دونوں، اس کی کم از کم مدت جو ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جانور جو اونٹ ہے، اس کی کم از کم عمر جو ہے وہ 5 سال ہونی چاہیے، اونٹ نر اور مادہ دونوں۔ گائے اور بھینس کے اندر اور اونٹ کے اندر، اونٹنی کے اندر 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، 7 سے زائد نہیں۔ اور جو بکری یا بکرا وغیرہ ہے اس کے اندر صرف 1 حصہ ہوگا، 1 سے زیادہ حصہ کرنا چاہیے۔ قربانی کا جانور ایسا عظیم شان جانور ہونا چاہیے جو دیکھنے میں دل کو بھا جائے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہونا چاہیے، مثلاً بیمار نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، مہنگا نہیں ہونا چاہیے، جس سے عیب ظاہر ہو سکے، ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا لاگت بھی نہیں ہونا چاہیے پیسے کم ہونے کی وجہ سے وہ قربان گاہ تک چل کے بھی نہیں آ سکے۔ یہ قربانی کے جانور ہیں 3، ان کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے چاہیے عمومی طور پہ، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ آپ کے رشتہ دار اقربا کے لیے، اور 1 حصہ فریج کے لیے نہیں ہے، وہ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے۔ ہمارے ہاں تو پورے کا پورا بکرا ہی فریج کے لیے ہوتا ہے، وہ نہیں، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ یہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں تو ہی ہم قربانی کے مقصد کو پہنچیں گے۔ یہ 3 حصے گوشت کے کرنے چاہیے، اور جو قربانی کی کھال ہے وہ علمی مدارس کے اندر، جہاں پہ قال قال رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، جہاں پہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ حدیث رسول کی تعلیم دی جاتی ہے، سب سے بیسٹ قربانی کے کھال کے جو مصارف ہیں وہ دینی ادارہ جات ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں فی میل کا الگ سے ادارہ ہے، مسجد میں میل کے لیے الگ سے پڑھائی کا انتظام موجود ہے۔ آپ حضرات کی مدد کی توجہ بہت کم ہے، نہ دیکھنے کے برابر ہے۔
عصر کے بعد 1 گھنٹہ ابھی ہم نے نازرہ کی کلاس شروع کی ہوئی ہے جامع مسجد سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ یہ ضرور ایک میری رہائش ہے، اس کے اوپر مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا بنا خواتین کے لیے عظیم شان ادارہ ہے۔ یہ صرف بچیوں کے لیے نہیں، بڑی عورتیں بھی آ سکتی ہیں، دینی مسائل روزمرہ کے مسائل سیکھ سکتی ہیں، تو اس ادارے کے لیے آپ جانتے ہیں ادارے کو مینٹین رکھنا، اس کے لیے دیگر ضروریات، اس کے لیے بھی آپ قربانی کی کھالیں دے سکتے ہیں۔ اور مسجد کے اندر بھی بچوں کے لیے پڑھائی کا خاصا انتظام کیا گیا ہے۔ عصر کے بعد یہاں پہ مسجد کے اندر کلاس ہوتی ہے، وہاں پہ بھی آپ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد اعظم میں آپ نے پہلے بھی اعلان سنا کہ اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ فی کا حصہ جو ہے وہ غالباً 15,000 سے کچھ کم یا کچھ زائد، ایک لمٹ کو مقرر کر دینا یہ شریعت کے اندر تھوڑا اس کا پیچیدہ مسئلہ ہے، لمٹ مقرر نہیں کی جاتی، لیکن 15,000 سے کچھ کم بھی ہو سکتا ہے، کچھ زائد بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ذہن میں 15,000 رکھیں۔ اجتماعی قربانی کے اندر بھی آپ حصہ لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کے مقاصد میں پورا اتر کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں انشاءاللہ العزیز مرکز اعظم میں نماز عید الاضحیٰ 6:30 بجے